بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں اپنی معروضات کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ برادران کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ تقوی کو شناخت کرنے اور عملی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس آیے وافی ہدایہ میں انسانی زندگی کے 3 مراحل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پہلا مرحلہ ایمان ہے، جو کہ دور حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے، اس واسطے کہ ہم ایمان کی اصطلاح جو ہے وہ ہم لیتے ہیں قرآن کریم سے، اور مصادیق جو ہیں اس کو لے لیتے ہیں ماحول اور معاشرے سے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بات جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آ پا رہی کہ ہم اپنے آپ کو مومن بھی سمجھتے ہیں، اور جو اس کے ایمان کے بعد کے مراحل ہیں نہ ہماری زندگی میں وہ دکھائی دیتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے اس چیز کے حوالے سے۔ اس لیے انسانی زندگی کا سفر پہلے سمجھ آنا چاہیے اس چیز کے لیے، اس کے بعد پھر اس کے اپنے پری ریکوزٹس ہیں کہ ان مراحل سے کیسے انسان نے گزرنا ہے۔ یہ بالکل جیسے آپ کیمسٹری جو ہے اس کو آپ پڑھتے ہیں، کیمسٹری کے اندر سرٹن فارمولاز ہیں۔ جیسے میں اکثر اوقات مثال دیتا ہوں، H2+O، ہائیڈروجن ایک سرٹن کمبینیشن کے ساتھ آکسیجن کے ساتھ ملے گی تو پانی بن جائے گا۔ اگر وہ اس سرٹن کمبینیشن کے ساتھ آپ اس کو نہیں ملائیں گے، صبح قیامت تک آپس میں قریب رکھیں، کبھی بھی پانی نہیں بنے گا۔ اسی طرح سے یہ دیگر تمام چیزیں ان کا، اگر آم کا پھل لینا ہے تو اس کو ایک سرٹن فارمولے کے تحت زمین میں اس کے بیج کو اتارنا ہے، اس پروسیس سے گزرے گا تو پروڈکٹ سامنے آ جائے گی۔ آخرت کی جو پروڈکٹس ہیں جن کو جنت اور دوزخ کہا جاتا ہے، وہ بھی بالکل 100% اسی طرح سے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کچھ کرنا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں کچھ کھیتی بونی ہے اور اس کا رزلٹ آگے آئے گا۔ اگر ہم وہ چیز اکارڈنگلی جو فارمولاز دیے گئے ہیں ان کے مطابق اس کو اس بیج کو ڈالیں گے اور اکارڈنگلی اس کی آبیاری کریں گے تو آگے رزلٹ آ جائے گا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا رزلٹ آگے نہیں آئے گا، ولو سب کے سب مل کے اس کے لیے دعائے کمیل پڑھنا شروع کر دیں۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ اللہ کی سنت کو، اس کے قوانین جو ہیں جن کو وہ کبھی تبدیل ہوتا ہوا نہیں پائیں گے۔ اگر یہ چیزیں تبدیل ہونے والی ہوتی اس طرح سے تو پھر میرے عزیزان، جس وقت نوح کا بیٹا جو اعمال غیر صالحہ لے کے دنیا سے جا رہا تھا تو نوح سفارش کرنے کے لیے آگے آ گیا، اور اس نے کہا کہ میرے مالک تو اس کو بخش دے، یہ میرے اہل سے ہے اور تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چک اور باقاعدہ طور پہ نوح کی سفارش کو بھی نہیں سنا، اور اس کے بیٹے کو نوح کی نگاہوں کے سامنے غرق بھی کر دیا، اور پھر کہا کہ جو شخص تیرے رب کا نافرمان ہے، جس کا عمل غیر صالح ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سفارش کیسے کی اس کی؟ آپ نے کیسے کہا ہے یہ کہ میرے اہل سے ہے؟ یہ فارمولاز ہیں۔ اس پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام علی نبینا کی سفارش کو نہیں سنا، سفارش ہے، شفاعت ہے، لیکن وہ بھی ایک باقاعدہ طور پہ اس کے سرٹن فارمولاز ہیں۔ نہ ہر آدمی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہر آدمی جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے اس کے باقاعدہ فارمولا ہے کون سفارش کرے گا اور کس کے حق میں سفارش قبول ہوگی، یہ باقاعدہ فارمولاز ہیں۔
اس سے میری گفتگو سے کوئی برادر یہ نتیجہ نہ نکالے کہ جناب یعنی میں شفاعت کا انکار کریں. شفاعت ہے اپنا، اس کا کلام کوئی نہیں، وہ قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے کچھ فارمولاز ہیں. آج جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے میں پھر ایک مرتبہ آپ کو ایلیبوریٹ کروں، اس چیز کو روشن کروں. انسانی زندگی کے سفر کیا ہیں؟ ایک اشتباہ جو ہے جس کا قرآن کریم بار بار ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اسی دنیا کو اصل سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی یعنی اس پر قرآن کریم نے پیرامیٹرز لائے ہیں کہ ایک آدمی ولو کوئی کچھ بھی کہتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، لیکن اگر اس کی شناخت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا اصل ہے، اور اس کی تمام تر پلاننگ جو ہے، قرآن کریم اس پر اعتراض نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بیہیویئرز کو دیکھو، اس کی سوچ کو دیکھو جا کے. پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی سوچ یہ ہے کہ دنیا کا مفاد اصل ہے، یہ تمام تر پلاننگ اس کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، اور وہی شناخت جو ہے ان کے بیہیویئر بنا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا جو سفر ہے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسانی زندگی جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے 5 مراحل انسانی زندگی کے. جب اسے خلق کیا گیا تو امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا امتحان میں، مادی دنیا میں آنے سے قریباً 5000 سال حضرت نے بیان فرمائے یا 7000 سال، اس سے پہلے انسان عالم ارواح میں آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام میں، کنتم امواتن، تم مردہ حالت میں تھے یعنی تھے، کنتم تم تھے، مگر امواتن مردہ حالت میں. موت عدم کو نہیں کہا جاتا، آپ مردہ حالت میں تھے. فَأَحْيَاكُمْ، پس پھر ہم نے آپ کو زندہ کر دیا. یہ سٹیپ نمبر 2 ہے جس میں ہم اس وقت سب موجود ہیں. کچھ لوگ ابھی پیچھے انتظار کر رہے ہیں، وہ ابھی کنتم امواتن کی کیفیت میں ہیں. یہ لوگ اس وقت جو روئے زمین پر یہ فَأَحْيَاكُمْ کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. گورا، کالا، عربی، اجمی، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، سب اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے آپ کو زندہ کیا. یہ حیات بامقابلہ موت کی آئی ہے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، 3rd سٹیپ، پھر ہم آپ کو ایک مرتبہ موت کی کیفیت کی طرف پلٹا دوں. یہ 3را مرحلہ ہے. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر کھڑا کر دیں گے، پھر حیات دیں گے. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور 5واں مرحلہ ہے کہ پھر آپ ہماری بارگاہ کی طرف واپس پلٹائے جائیں گے. یہ ایک لمبی تفصیل ہے. 5 مراحل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سورہ بقرہ میں سارے لکھے ہوئے ہیں. ہم اس وقت اس مرحلے میں کھڑے ہیں جو دوسرا مرحلہ ہے، فَأَحْيَاكُمْ. اس کے بعد 3rd سٹیپ ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. وہ موت جو ہے جس کا ذکر امیر المومنین نے فرمایا کہ موت اور رزق ایک رفتار سے تمہارا پیچھا کر رہے ہیں. جس موت کے ذائقے کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے کہ کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، وہ جس موت کے ذائقے کا. اور میں نے اس پر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ موت کا حضرت کے فرمان کے مطابق اپنا کوئی ذائقہ نہیں. جس قسم کے اعمال انسان دنیا سے لے کے جائے گا، موت اسی قسم کا مزہ اسے چکھائے گی. موت کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں. اور پوری تفصیل سے میں نے یہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کی. اس چیز کو اس وقت جو چیز میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں اسے کہ یہ اس مرحلے سے اس مرحلے کی طرف ہم نے سوئچ اوور ہونا ہے. موت کے ذائقے کا انتخاب میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے. ہمارے لیے کوئی موت نہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے قبر کے بچھو تیار کرتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے آگ تیار کرتا ہے. یہ سب کچھ جو کچھ بھی، یاد رکھیں ایک فارمولہ ہے، خالق کی طرف سے مخلوق کے لیے صرف خیر ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. جتنا بھی شر ہے انسانی زندگی کا وہ میرے اور آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے.
اللہ کی طرف سے کوئی شر نہیں ہے۔ ہاں شر جو ہے نظام اس نے بنایا ہوا ہے، نظام اس کا، نظام ہم نے نہیں بنا، نہ اس نے ہم سے پوچھا ہے اور نہ ہمارے ارادے کا اس میں کوئی پلاننگ میں کوئی دخل ہے، یہ اس کا اپنا نظام ہے، اس نے بنا دیا ہوا ہے۔ اور ہمیں اس کے اندر کہا کہ ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بسم اللہ چلو بھائی اس کے اندر چلو، ہمارے ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ہمیں اس عمل کی منزل میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب ہم نے اگلے مرحلے کی طرف جانا ہے اس چیز کے لیے، بس کیا کیا جائے اس چیز۔ مختلف لوگوں کے یعنی یہودیوں کے پاس بھی آخرت کا نظریہ ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ہے، ہندوؤں کے پاس بھی آخرت کا نظریہ ہے، اور مسلمانوں کے پاس بھی ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے نظریات ہیں کہ آخرت میں جا کے جب یہاں سے ہم موت کے بعد ادھر سانس انسان کا روح کو بدن سے جدا کیا گیا، انسان کے سانس کا رابطہ منقطع ہوا، آخرت کی منزل شروع۔ ملائکہ اس کا انتظار نہیں کرتے کہ ہم اس کو کب، اس مردے کو کب اس کی تدفین کریں گے۔ اگر ایک آدمی امریکہ میں بعض اوقات انتقال کر جاتا ہے تو پھر اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان لائی جاتی ہے، 1 ہفتہ اور 2 ہفتے، بعض اوقات 2 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا ملائکہ انتظار کرتے رہتے ہیں اس چیز کا کہ جناب اس کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان لایا جائے، پھر اس کے بعد اس کو یہاں کسی قبر میں دفن کیا جائے، پھر وہ آئیں گے حساب؟ قبر سے مراد قبر برزخی، برزخ قبر ہے۔ دا مومنٹ انسان ادھر سے ادھر سوئچ اوور ہوا، موت کیا چیز ہے؟ ایک برج ہے، انسان کو امتحان کے منزل سے نکالتی ہے اور جزا و سزا کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ اب وہاں آگے ہوگا کیا میرے ساتھ؟ یہ مختلف یہودیوں کے پاس اپنے نظریات ہیں، عیسائیوں کے پاس اپنے نظریات ہیں، ہندوؤں کے پاس اپنے نظریات ہیں، مسلمانوں کے، پھر مسلمانوں کے اندر بھی مختلف قسم کے گروہ ہیں، ان کے مختلف نظریات ہیں ان کے پاس۔ لیکن جو میں عرض کرنے لگا وہ قرآن کریم کیا کہتا ہے اس مسئلے میں، اس کا نظریہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ یہاں کرو گے جو اس کا رزلٹ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ سورہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بات سمجھائی اور کہا کہ انا خلقنا الانسان، سوال پہلے کیا مجھ سے بھی، آپ سے بھی، سب سے، جو بھی آدمی قرآن کھول کے پڑھتا ہے سوال ہے، حل اتی علی الانسان، انسان کی جگہ اپنا نام رکھ لیں، ابھی کنورسیشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ، یعنی میرا نام افتخار ہے، میں قرآن کریم کھولتا ہوں پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل اتی علی الانسان، میرا نام افتخار ہے۔ کہتا ہے بھی دیکھو بے افتخار بات یہ ہے کہ بہت ہی افسوس کی بات بھی ہے اور بڑی عجیب بات ہے کہ آپ 66 سال کے ہو گئے، آپ کو آج تک وقت ہی نہیں ملا کہ آپ اس بات پہ غور کرتے کہ آپ کہاں سے آ گئے، کس نے پیدا کیا آپ کو، یا خود پیدا ہو گئے ہو۔ یہ وہ سوال ہے جو قرآن ہر انسان سے کر رہا ہے، یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں سے کہا، یہ قرآن کریم ایک آفاقی کتاب ہے، ہر انسان سے سوال کرتا ہے، عقل انسان سے وہ متوجہ کرتا ہے۔ ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، بھئی تم تو کوئی قابل ذکر چیز تھے ہی نہیں، کہاں سے آ گئے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اگر آپ نے آج تک آپ کو فرصت نہیں مل سکی ٹی وی ڈرامے دیکھنے سے، فلمیں دیکھنے سے، مال کمانے سے، اولادوں کی پلاننگ کرنے سے، کوئی بات نہیں، چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں اور میں آپ کو اس سوال کا جواب بتاتا ہوں کہ اس سوال کا جواب کیا۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا یعنی اس چیز کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، من نطفۃ امشاج، اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکال باہر۔ یہ جو پیچھے تیرے ماں اور باپ کی شکل میں افراد کھڑے ہیں، تو سمجھتا ہے کہ شاید ان سے تو پیدا ہوا، نہیں، یہ میرا سسٹم ہے۔ من نطفۃ امشاج، میں نے تجھے ایک ملے جلے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، یہ میرا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور کیوں تجھے یہاں لا کے رکھا ہے، کیوں تجھے پیدا کیا ہے؟ نبتلی ہے، یہ کوئی یعنی رینڈم ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایسے رینڈملی ہم نے اتار دیا۔ نبتل، اٹ از ویل کیلکولیٹڈ آرگنائزڈ پروگرام، ہم نے ارادہ کیا ہے ہم آپ کو آزمائیں گے۔ بس چونکہ آزمانا ہے تو ہم نے آپ کو ایک نعمت دی، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے آپ کو نور عقل سے سرفراز کیا۔ پھر اگلے مرحلے میں انا ہدیناہ السبیل، پھر اس عقل کی رہنمائی کے لیے اس کو 3 سوالوں کا جواب سمجھایا جائے، من اینا، فی اینا و الی اینا،
انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ایک سسٹم ڈیزائن کیا نبوت اور رسالت کا، الہامی کتابوں کا، اور ان کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بتاؤ جا کے، اور پھر عمل کی منزل میں آزاد چھوڑ دیا، اما شاکرا و اما کفورا، آپ کی مرضی ہے، دو دین ہیں، دو سٹائل آف لائف ہیں، آپ کی مرضی ہے، شاکرن کے راستے پہ چل پڑے، چاہے امامہ ہو سر پہ، چاہے آدمی دکان میں بیٹھا ہو، چاہے وہ سبزی بیچ رہا ہو، دونوں سب کے سامنے دو راستے ہیں، ماضی کے ہوں، حال کے ہوں، مستقبل کے ہوں، دو راستے ان کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ شاکرن کر لیں، یعنی میں نے جو نعمتیں دی ہیں، جو جوانی عطا کی ہے، اسے میرے بتائے ہوئے طریق پہ استعمال کر لیں، اور آپ کی مرضی اما کفورا، یا آپ اپنی مرضی کر لیں، دو ہی الہ ہیں، ایک اللہ الہ ہے، ایک نفس الہ ہے، دو ہی راستے ہیں، شاکرن ہے اور کفورا ہے، دو ہی گروہ ہیں روئے زمین پہ، یا حزب اللہ گروہ ہے یا حزب الشیطان ہے، باقی سب چیزیں نسل آدم کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور دو ہی انجام کار رزلٹ ہیں، یا انسان اہل فلاح میں چلا جائے گا یا اہل خسارہ میں چلا جائے گا، یہ فارمولہ جو ہے اس چیز کو۔ اس وقت جو سوال ہے جو میں نے اٹھایا آپ کی خدمت میں، آخرت میں کیا ٹھیک کریں، تو وہ لوگ جو، یعنی میں نے عرض کیا کہ آخرت کا نظریہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن وہ اپنی اپنی شناخت کے مطابق، اپنے اپنے آباء و اجداد کے دین کے مطابق اپنے بیہیویئر بنا رہے ہیں، خود یہاں پر پاکستان کے اندر، مسلمانوں کے اندر، شیعہ حضرات کے اندر، اس کے اندر ایک چیز جو ہے اگر آپ اس پہ غور کریں، کامن فیکٹر ہے سب میں، وہ یہ ہے کہ نسل آدم عمل کی ظاہری کیفیات کی طرف متوجہ ہے، اس عمل کی جو باطنی کیفیات ہیں، اس کے پیچھے کار فرما جو نیت ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اس نے نسل آدم کو بہت بری طرح سے نقصان پہنچایا ہے، تباہ کر کے رکھ دیا بری طرح سے، کیونکہ آگے جو کچھ بھی ہونا ہے، انما الاعمال بالنیات، ہم عمل کے جو نشیب و فراز ہیں، پانی ادھر سے ڈالنا ہے یا ادھر سے ڈالنا ہے، مسا یہاں تک کرنا ہے، ادھر سے کرنا ہے یا ادھر سے، اس کے جو ظواہرات ہیں اس میں الجھے ہوئے ہیں، ہم اس کی، یعنی اس مسئلے پہ بحث کر رہے ہیں کہ جناب ماتم کرنا ہے قمیض اتار کے یا قمیض پہن کے، لیکن اس عمل کے پیچھے جو کار فرما نیت ہے اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، ہمارے اس عمل کو ڈرائیو کرنے، حرکت دینے والا، ہمارے ارادے کو حرکت دینے والی چیز کیا ہے، اور آگے جو کچھ بھی ہونا ہے اس کا تعلق عمل کی ظاہری کیفیات کے ساتھ ہے ہی نہیں، اس کا تمام تر تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ انسان کی نیت کے ساتھ۔ اگر میں یعنی نمازیں پڑھ کے میں ڈھیر لگا دوں، اور عمرے کر کے اور حج کر کے میں ڈھیر لگا دوں، لیکن اگر ان اعمال کے پیچھے میری نیت کا خلوص نہیں ہے تو یہ سب کے سب اعمال، پہلا نقصان یہ کہ حساب و کتاب کی منزل میں زیرو ہو جائیں گے، ان کی ذرہ برابر بھی ویلیو نہیں۔ اس کے بعد دوسرا مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ اگلا سوال شروع ہو جائے گا کہ ابھی آپ نے یہ وسائل ہم نے آپ کو دیے تھے، جوانی دی تھی، مال دیا تھا، آپ نے حج کیا جا کے، مگر نفس کی خواہشات کی تسکین کے لیے، یہ بتائیں کہ آپ نے ہماری دیے ہوئے ریسورس کو اپنی مرضی سے کیوں استعمال کیا؟ صرف اگر یہاں تک یہ مسئلہ ہوتا نا یہ، تو پھر تو بہت آسان تھا کہ چلو بھی کوئی بات نہیں، ہم آپ کو ریوارڈ نہیں دیں گے کہ آپ نے اپنی مرضی کرتے رہیں، لیکن اب تو اگلا سوال کھڑا ہے سامنے، ایک تو میں نے اپنی مرضی کی، چلے جی آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں، اگر یہاں تک ہی ہوتا نا مسئلہ تو ہم کہتے چلو اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھائی، اگلا سوال سامنے آ کے فوراً کھڑا ہو جائے، ہاں بتاؤ بھئی اس مال کو، اس جوانی کو استعمال کر کے یہ جو ریسورس ہم نے عمل کرنے کا اختیار دیا تھا، کیوں مال حرام کمایا؟ بتاؤ اس بات کو، جواب دو اس کا۔ اور انسان وہاں بہت بری طرح سے پھنس جائے گا جا کے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے۔ اب میں ایک چھوٹی سی حدیث، باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حیات دی تو پھر بات کروں گا اس مسئلے پہ، یہی سمجھانے کے لیے
ہماری جو بحث ہے، یہ جو میں بار بار کہتا ہوں تقوی الہی کی طرف جاؤ امیر المومنین کہ جو نہج البلاغہ کے خطبات ہیں بھرے پڑے اس بحث سے. کیوں آخر؟ اس لیے کہ میرے عزیزان، تقوی جو ہے وہ ایک وسیلہ ہے. تقوی کی صلاحیت ایک وسیلہ ہے تزکیے کے لیے. تزکیہ جو ہے ایک وسیلہ ہے خلوص نیت کے لیے، اور خلوص نیت ایک شرط ہے عمل صالح کے لیے، اور عمل صالح شرط ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اس کے بغیر ہوتا کچھ نہیں ہے. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کچھ حضرات ان کو شوق ہے نماز پڑھنے کا، اچھا شوق ہوتا ہے، یہ برا نہیں میں کہہ رہا اسے، لیکن وہ کثرت نماز نے ان کی فکر کو پکڑا ہوا ہے. بعض لوگ ہیں تسبیح کی طرف لگے ہوئے، بعض ہیں زیارتوں کی طرف. یعنی خود اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے نظام کی معرفت نہ ہو، خود انسان کی نماز اسے پکڑتی ہے آگے، اس کی فکر کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بہتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، وہ فکر انسان کو پکڑ لیتی ہیں وہ چیزیں آگے. خود کسی کو زیارت نے پکڑا ہوا ہے، کسی کو نماز نے پکڑا ہوا ہے، اور وہ ان کا ہدف ہے نماز. وہ اس عمل کے پیچھے جو کار فرما ڈرائیونگ فورس ہے ادھر دیکھ ہی نہیں رہے، ادھر متوجہ ہی نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ یعنی اعمال کے ڈھیر لگا دینا چاہتے ہیں، لیکن اپنی نیت کے خلوص کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ اس طرف توجہ دیتے ہو. میں ایک چھوٹی سی حدیث آپ کی خدمت میں پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ نقل کی یہاں پہ، آج اس حوالے سے، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے اور موت طوفان کی طرح انسان کی طرف آ رہی ہے. حضرت ایک روز تشریف فرماتے مسجد نبوی میں، تو حضرت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو کچھ اصحاب حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے ان سے پوچھا کہ ایمان کی حتمی علامت کیا چیز ہے؟ حتمی علامت اس کہتے ہیں کہ جب وہ علامت آ جائے کسی کے پاس، پیدا ہو جائے، تو پھر عملی طور پہ نفاق کا امکان وہاں باقی نہیں رہتا، نفاق وہاں سے نکل جاتا ہے. حضرت نے پوچھا کہ ایمان کی حتمی علامت آپ بتا سکتے ہیں کیا چیز ہے؟ ایک آدمی نے اصحاب میں سے جواب دیا، کہا کہ یا رسول اللہ، نماز ایمان کی حتمی علامت ہے. الصلاۃ عمود الدین، دین کا ستون. حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں، نماز علامت ایمان ہے، لیکن حتمی علامت نہیں ہے. منافق بھی پڑھتے ہیں. یہ بڑی خطرے والی باتیں ہیں یہ، کہ میں نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو مومن سمجھنا شروع کر دوں. فرمایا کہ نماز علامت ایمان ہے، مگر حتمی علامت نہیں، منافق بھی پڑھتے ہیں. دوسرے نے کہا روزہ. حضرت نے پھر وہی جواب دیا، روزہ علامت ایمان ہے مگر حتمی علامت نہیں ہے، منافق بھی روزے رکھتے ہیں. پھر کسی نے خمس کا ذکر کیا، کسی نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، کسی نے حج کا ذکر کیا، کسی نے جہاد کا ذکر. حضرت وہی جواب دیتے رہے کہ یہ ہاں، یہ ٹھیک ہے، یہ اعمال جو ہیں یہ علامت ایمان ہیں، مگر حتمی علامت نہیں، ایمان کی حتمی علامت نہیں ہے. تو اصحاب رسول نے پھر آخر میں کہا یا رسول اللہ، پھر آپ فرمائیں، آپ ارشاد فرمائیں کہ ایمان کی حتمی علامت کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ ایمان کی حتمی علامت کا تعلق ظاہری اعمال کی ظاہری کیفیات سے ہے ہی نہیں. المؤمن من کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ. 4 جہات ظاہری کیفیات میں بیان کی. مثال اخذہ سے کیا مراد ہے؟ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، یہ میں اخذ کرتا ہوں اس چیز کو. میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اسے کہتے ہیں اخذہ. میں روزی کے لیے دفتر جانا چاہتا ہوں، اخذہ. میں دکان پہ جانا چاہتا ہوں، اخذہ. ترک ہو، جو بھی چیز ہم ترک کریں کہ جی میں اس شادی کی تقریب میں نہیں جاؤں گا، میں اس چیز کو ترک کر رہا ہوں. کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں
للہ ہونا چاہیے، اس لیے نہیں کہ میرے نفس کو ناپسند ہے وہاں جانا، کہ اس واسطے کہ چونکہ یہ جس کے بیٹے کی شادی ہے وہ میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا تھا تو میں نہیں جاؤں گا۔ یہ عمل، اس میں للہیت نہیں، یہ نفس ہے، نفس پرستی ہے۔ یہ فرمایا ترکہ للہ، ہر عمل جو انسان ترک کرے اس میں للہیت اللہ کے لیے ہو۔ حبہ للہ، کسی سے بھی محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے اللہ کے لیے، اپنے امام سے محبت کرے اللہ کے لیے، ماں باپ سے محبت کرے اللہ کے لیے، اولاد سے محبت کرے اللہ کے لیے، للہ، اس میں للہیت چاہیے۔ وَبُغْضُهُ للہ، کسی سے بھی نفرت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کرنی چاہیے۔ جیسا امیر المومنین نے، وہ ایک آدمی شاید کوئی مسجد کے اندر کوئی خدمت انجام دیتا تھا، اذان کہتا تھا، اس کے لیے پیسے لیتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ امیر المومنین سے آ کے کہا کہ حضرت میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ تیرا جو کردار ہے، اس کردار کی وجہ سے میں تیرے ساتھ نفرت کرتا ہوں اور میں تجھے اپنا دشمن سمجھتا ہوں، میں تجھے اپنا دوست نہیں سمجھتا۔ تو کہتا ہے دوست سمجھتا ہے، میں تجھے اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ للہ، بغضہ للہ، اس میں للہیت چاہیے ہوتی ہے۔ للہیت کیا چیز ہے؟ کیونکہ یہ سارا کھیل ہے، یہ جو للہ ہے یہ اصل کھیل ہے۔ اگر عمل کے اندر للہیت ہوگی تو یہ آگے رزلٹ، پازیٹیو رزلٹ لے کے آئے گا، اور اگر للہیت نہیں ہوگی میرا یہی عمل میرے لیے آگے آگ لے کے آئے گا، یہی عمل جو ہے میرے لیے آگے تمام تباہیاں لے کے آئے گا۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ عمل کی ظاہری کیفیات کو ٹھیک کرنے سے پہلے ضرور کرنا چاہیے، وضو کے آداب سیکھنے چاہیے، نماز کے آداب سیکھنے چاہیے، لیکن اس سے پہلے اس پر توجہ دی جائے کہ اس میں للہیت پیدا کی جائے۔ اگر وہ نہ پیدا کر سکے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر میں فرمایا کہ اگر ایک انسان اس دنیا میں آیا اور وہ اپنی عملی زندگی اس طرح سے بسر کر، لم نکن من المصلین تا الی آخر وکنا نخوض مع الخائضین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس حالت میں دنیا سے اٹھ گیا تو پھر اس کو یاد رکھنا کہ کوئی سفارش کرنے والے کی وہ سفارش اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو اس لیے سب سے زیادہ اہمیت کا مسئلہ انسانی زندگی کے اندر، اس الہی نظام کے اندر، یہ جو سفر جو ہے اس میں کہ انسان اس امتحان کی منزل میں سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بھی کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے کہ ہم آپ کسی ورک شاپ پہ لے کے چلے گئے اور پھر اس کے بعد جا کے اس نے اس کی ٹیوننگ کر دی اور اب اس کے بعد ضرورت نہیں۔ یہ جو للہیت ہے یہ ہر روز اس کی ٹیوننگ کرنی ہوتی ہے، دن میں کئی مرتبہ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ سارا کھیل جو ہے وہ اس کے اوپر چل رہا ہے۔ جو دشمن ہے وہ بھی اسی کے پیچھے ہے، ہماری نمازوں کے پیچھے نہیں، یاد رکھیے گا۔ جس کو اندرونی ٹیوننگ خراب کر دیتا ہے نا، اس کو تو بلکہ تھپکی دیتا ہے، کہتا ہے شاباش، اور نماز پڑھ، اور تسبیح پڑھ، اور جا کے زیارت کر، جا کے شاباش چل۔ اس کو تو اور اسے پتہ ہے کہ جس عمل کے اندر للہیت نہ ہو، جتنا انسان زیادہ عمل کرتا ہے اتنا اللہ سے دور جاتا ہے۔ اس کی نماز ہی تباہ کر رہی ہوتی اسے، اس کے حج اس کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی اس نادان کو کہ میں جس چیز کو وہ اپنے سامنے اس نے، وہ بجائے اس کے قریب جانے کے انسان دور جا رہا ہوتا ہے۔ للہیت کیا چیز ہے؟ یہ میں کیونکہ وقت نکل گیا ہے تو چند جملے اس مسئلے میں دیکھیے۔ کسی بھی عمل کے اندر، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عمل ہو، کھانا کھانا ہے، رات کو سونا ہے، سب عمل ہے۔ چند چیزوں میں محدود نہ کریں، رشتہ داروں سے ملنا ہے، پڑوسی کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، بیوی سے رابطہ رکھنا ہے، اولاد سے رابطہ رکھنا ہے، ماں باپ سے رابطہ رکھنا ہے، سب عمل ہے۔ شرط للہیت ہے۔ 3 خصوصیات کسی عمل کے اندر آ جائیں تو وہ اس میں للہیت آ جاتی ہے۔
اور اگر اس کو ڈراپ کر دیا جائے تو پھر وہ عمل رہتا ہے باقی، لیکن للہیت اس میں باقی نہیں رہتی۔ پہلی چیز کیا؟ سب سے پہلی اس کی شرط ہے للہیت کی کہ اس عمل کی نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ میرے ارادے کو ڈرائیو کرنے والی چیز جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے میں اس کو اختیار کروں، ارادہ کروں اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسرا ہے اس عمل کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر ہونا چاہیے۔ میں اپنی مرضی سے عمل بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے نماز کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، یہ میں بہرحال پابند ہوں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں پابند ہوں، ادھر جاؤں، وہاں سے پوچھوں جا کے۔ جس نے مجھے وجود بخشا ہے، جس نے مجھے یہ جوانی عطا کی ہے، اس سے پوچھنا لازم ہے کہ پروردگارہ اس جوانی کو کیسے استعمال کروں، اس ٹائم لائن کو کیسے یوٹیلائز کروں، بتا۔ اور پھر اس کے بعد جب پتہ چل جائے تو صرف ایک راستہ ہے، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ان بٹوین کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو اس کے علاوہ باتیں کرتے ہیں یا تو بے خبر لوگ ہیں اور یا پھر جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی راستہ ہی نہیں ان بٹوین کہ انسان کہے کہ چلو جی ادھر پلس مائنس کر کے۔ میں نے آپ سے کافی عرصہ پہلے عرض کیا تھا، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت کرنا چاہوں۔ سورہ مبارکہ صف میں پوری وہ ایکسرسائز بیان کی گئی ہے۔ میں کہوں پروردگارہ ایسا کر لیتے ہیں کہ میں 99.9% میرے مالک ہے، میں تیرے کہنے کے مطابق چلوں گا، یہ 0.1% جو ہے نا یہ میرے مالک، اس کی مجھے چھوٹ دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، ممکن نہیں ہے، یا 100% اور یا پھر 0۔ یہ بالکل جو حضرات اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کو وہی میسج آتا ہے جو ابلیس نے بھی کہتا نا صرف اس ایک نماز کی، ایک سجدے کے مجھے چھوٹ دے دے، کہا تھا فخرج، نکل جا میری بارگاہ سے، دفع ہو جا یہاں سے، انکا رجیم، تو ہماری بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا۔ بالکل 100% جو بھی انسان یہ حرکت کرتا ہے اس کو یہی میسج آتا ہے، گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ یہاں سے، فخرج، نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ 99.9% اللہ کی مرضی، 0.1% میری مرضی، یہ اللہ کا دین نہیں، یہ میرا بنایا ہوا دین ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزان کہ اللہ کی نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، عمل اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر ہونا چاہیے، مطلوب کیا ہونا اللہ ہونا چاہیے۔ جو سید الشہداء کا جملہ اور گفتگو ختم، حضرت فرماتے ہیں پروردگارہ جس نے تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کر دیے اور تجھ سے تیرے سوا کسی شے کو طلب کیا، یعنی اس کا مطلوب تیرے سوا کچھ اور ہے، فرماتے ہیں اس سے مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کریم کی بارگاہ میں آیا ہے اور اس سے کیا مانگنا چاہیے، اس سے مطلوب اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہوں کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔